أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون. صدق اللہ العظیم. پہلے آیت پاک کا ترجمہ دیکھیے. اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور یقیناً انہی میں سے کچھ، لفریقاً ایک طبقہ ایسا ہے، یلوون جو لپیٹتے ہیں، السنتہم اپنی زبانوں کو، بالکتاب کتاب کے ذریعے. اور انہی میں سے ایک طبقہ ایسا ہے، ایک فریق ایسا ہے جو اپنی زبانوں کو لپیٹ کر اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے. لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم یہ سمجھو، تم یہ گمان کرو کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے. لِتَحْسَبُوهُ، تاکہ تم سمجھو کہ من الکتاب، یہ بھی اللہ ہی کی کتاب میں سے ہے. وَمَا هُوَ، حالانکہ نہیں ہے وہ، من الکتاب اللہ کی کتاب میں سے. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ بھی اللہ کا اتارا ہوا ہے، یہ بھی اللہ کا کلام ہے. وما ہوا، حالانکہ نہیں ہے وہ، من عند اللہ، اللہ کی جانب سے بھیجا ہوا کلام. وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں، علی اللہ، اللہ پر، الکذب، جھوٹ بات، وہم یعلمون، حالانکہ وہ اپنے اس عمل کو جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں. اس آیت پاک میں بھی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی ایک گمراہی کا طریقہ یہ بتلایا کہ اہل کتاب میں سے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی نازل کرتا کتاب میں اپنی طرف سے چیزیں ڈال کر اور اس انداز پر اس کو پڑھتے ہیں، زبان لپیٹ لپیٹ کر، چلا چلا کر، چبا چبا کر، کہ سامنے والا گمان یہ کرنے لگتا ہے کہ اتنی سلاست سے پڑھ رہا ہے تو یہ اللہ ہی کا کلام تو ہوگا. حالانکہ وہ اس کے اندر اللہ کے کلام کے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بھی ٹھوچے ہوئے جملے ہوتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، ایک تو یہ کہ سننے سے آدمی کو یہ شبہ ہونے لگتا ہے یہ اللہ کا کلام، دوسرے یہ مزید اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں یہ اللہ ہی کا کلام تو ہے، صراحتاً ایک دم. یعنی اس آیت پاک میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی جو انہوں نے کتابوں کے اندر تحریف کی تھی، چینجنگ کی تھی، اس کا تذکرہ کیا ہے. اب دیکھیے کتابوں کے اندر دو قسم کی تبدیلیاں اور چینجنگ کی گئی ہیں، تحریف، ایک تو لفظی اور دوسرے معنوی. لفظی تحریف کہتے ہیں، لفظی تحریف الفاظ ہی کو بدل دیا گیا یا اپنی طرف سے اس کے اندر ڈال دیا گیا، یہ ہے لفظی تحریف. اور دوسری ہوتی معنوی تحریف جس کے اندر الفاظ میں تبدیلی نہیں ہوتی، الفاظ تو وہی رہتے ہیں جو منزل من اللہ ہیں، اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے ہیں، لیکن اس کے معنی اور اس کے تفسیر کو، اس کے مطلب کو اپنی مرضی کے مطابق پیش کیا جاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق بنا کر لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے.
یہ کہلاتی ہے معنوی تحریف۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لفظی بھی تحریف کی تھی اور معنوی بھی تحریف کی تھی۔ لفظی تحریف تو ایسی کہ آج انجیل میں نے پہلے بھی بتایا ہے جو دنیا کے اندر مل رہی ہے، یہ اتری تھی سریانی زبان میں اور آج انگریزی زبان میں مل رہی، پوری لینگویج چینج ہو گئی۔ اور جس زبان میں اللہ رب العزت نے کتابوں کو اتارا ہے، اس کتاب کو اس زبان کے علاوہ کسی دوسرے زبان کے اندر لے جانا کما حقہ مفہوم کو ادا ہی نہیں کیا جا سکتا، چاہے جتنے اچھے الفاظ دوسرے زبان کے لا کر ڈال دیے جائیں، اتنی زبردست چینجنگ۔ تو اہل کتاب نے جو اپنی کتابوں کے اندر تبدیلی کی، اس کا ثبوت تو قرآن پاک سے، انہوں نے لفظی تحریف بھی کی ہے اور معنوی تحریف بھی کی ہے، الفاظ کے اپنے مطلب کے مطابق بھی تشریحات کی ہیں اور الفاظ کو چینج بھی کیا ہے، اپنی طرف سے اندر بھی داخل کیا ہے۔ اب رہا یہ اس امت کے اوپر اللہ نے جو کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن پاک، قرآن پاک میں ملحدین نے، گمراہ لوگوں نے قرآن پاک کے اندر بھی تحریف کی، تبدیلی کی، چینجنگ کی، لیکن قرآن پاک کے الفاظ نصاً محفوظ ہیں، یعنی خود اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قرآن پاک کے الفاظ کے محفوظ رہنے کا اپنی ذمہ داری پر اعلان کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس اللہ کے حفاظت کے وعدے کی بنا پر آج 1400 سال ہو چکے، لیکن الفاظ تو دور کی بات، قرآن پاک کے ایک زبر اور زیر کے اندر بھی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ تو الفاظ کی تبدیلی سے تو نصاً قرآن پاک محفوظ ہے، لیکن معنوی اعتبار سے قرآن پاک کے اندر بھی تحریف ہوئی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کا گمراہ طبقوں نے اپنے اپنے مطلب کے اعتبار سے ترجمہ کیا اور تشریحات کی اور آج تک کی جا رہی ہیں۔ ہر پیدا ہونے والی جماعت ایک دم صاف راہ سنت سے ہٹی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے بھی استدلال قرآن پاک کی آیات سے ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے مسلک کی ترجمانی قرآن پاک کے الفاظ سے کرتا ہے، وہ بھی اپنی دلیلیں قرآن پاک سے دیتا ہے۔ یہی ہے معنوی تحریف، آیتوں کو اپنے مرضی کے مطابق بنایا جاتا ہے، مطلب تشریحات اور اس کی تفسیرات کو اپنے مسلک کے مطابق پیش کیا جاتا ہے، یہی ہے قرآن پاک کی معنوی تحریف۔ یہ ہوئی ہے اور یہ ہو رہی ہے اور یہ کرتے رہیں گے لوگ قیامت تک۔ لیکن آپ اس سے یہ نہ سمجھنا کہ جب قرآن پاک کے اندر بھی معنوی تحریف ہو گئی تو اب اصلی مطلب کا کیسے پتہ چلے کہ یہی اوریجنل مطلب ہے۔ ایک طبقہ اور ایک جماعت اللہ قیامت تک ایسی باقی رکھے گا روئے زمین پر، جو غلط ترجمے، غلط تشریحات، غلط مفاہیم امت کے سامنے لوگ پیش کریں گے، وہ طبقہ ان کی ساری غلط تعبیرات اور تشریحات سے امت کو آگاہ کرتا رہے گا۔ اللہ نے الفاظ کو تو محفوظ کر دیا، اس کے اندر تو کوئی چھیڑ کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن معنی میں بھی تبدیلی ہوگی تو اس معنوی تبدیلی کو بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے، سمجھ لیجئے، اس کی بھی حفاظت اللہ رب العزت کرائے گا، اور ہو رہی ہے اب تک۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب رہا یہ قرآن پاک کی تشریحات کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرمانے یعنی احادیث مبارکہ، انہوں نے اپنے پورے دین کو تبدیل کر دیا تھا۔ اہل کتاب نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی کے جملے جو نکلے ہوئے تھے اس کو بھی تبدیل کر دیا تھا۔ اس امت کے اندر بھی ایسا طبقے، ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ، جن کو کہا جاتا ہے حدیث ہیں، ان کے اندر لفظی بھی تحریف کی ہے اور معنوی بھی تحریف کی ہے۔ تقریباً 40,000 روایتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں زندیقوں نے اپنی طرف سے گڑھ کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب منسوب کی تھی۔ 40,000 حدیثیں اس زمانے میں اپنی طرف سے گڑھی حدیثیں اور اللہ کے نبی کی جانب منسوب کر دیا اس کو۔
لیکن اللہ نے اس کی حفاظت اس طریقے پر فرمائی کہ اس زمانے کے اندر ذوق کے اعتبار سے، فطری اعتبار سے ایسے افراد پیدا فرمائے کہ وہ اپنے ذوق کے اعتبار سے چھانٹ چھانٹ کر ان 40,000 روایتوں کو الگ کر دیا کہ یہ سب گڑی ہوئی۔ ایسا ذوق اللہ نے عطا کیا تھا محدثین کا۔ ایک محدثین کا طبقہ، پورا زمانہ محدثین کا گزر گیا، 4-4 لاکھ 5-5 لاکھ حدیثیں محدثین کو زبانی یاد، اور حدیث کے ساتھ ساتھ سند یہ ہوتی، سند بھی یاد، کس نے کس سے سنا، اور اس کے پورے حالات زندگی یاد کہ یہ کس کا بچہ تھا، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا، یہ بھی سارے حالات زبانی یاد۔ اس انداز پر اللہ نے اس کی بھی حفاظت فرمائی، لیکن ہوئی تبدیلی، الفاظ حدیث بھی بدلے گئے اور معنوی حدیث بھی بدلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے جو اہل کتاب کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر بھیجے ہوئے اللہ کی جانب سے دین کے اندر تبدیلی کی، اللہ کی کتاب کے اندر تبدیلی کی، تو انہوں نے لفظی بھی تبدیلی کی تھی اور معنوی بھی، اور اس امت کے اندر قرآن پاک کے الفاظ کے اندر تو تبدیلی نہیں ہو سکی ہے، ہاں معنوی تبدیلی ہوئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثوں کے اندر لوگوں نے لفظی بھی تبدیلی کی ہے اور معنوی بھی تبدیلی کی ہے۔ سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی بات؟ اور یہ گمراہی کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اس آیت پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی گمراہی کا یہی طریقہ ایک بتلایا، اور اس طریقے کو بتلانے کا مقصد یہ ہے ہمیں آگاہ کرنا، جہاں ان کا طرز عمل وہی ہمیں اس سے آگاہی بھی۔ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص قرآن پاک کے کسی بھی مطلب کا وہ مطلب ہٹا کر جو اللہ کہنا چاہتا ہے اپنی طرف سے کوئی مطلب بیان کر دیا، یعنی تفسیر بالرائے، تو اس کو چاہیے کہ اس دنیا کے رہتے ہوئے فلیتبوأ مقعدہ من النار، اپنا ٹھکانہ اس دنیا کے اندر ہی جہنم کو بنا لے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اور ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ اس کو آگ کا لگام پہنایا جائے گا، جہنم کے اندر جو شخص یہ حرکت کرے گا۔ الجم بلجام من النار، تفسیر بالرائے، اپنی طرف سے مطلب اور مفاہیم بیان کرے گا قرآن پاک کا۔ بڑی سخت وعیدیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی۔ اب اس کا ایک مرتبہ پھر ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا وَإِنَّ مِنْهُمْ، اور بے شک انہی میں سے لفریقاً، ایک فریق، ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے، یلوون السنتہم، السنہ یہ لسان کی جمع ہے، لسان کے معنی آتے ہیں زبان، ایک طبقہ ایسا یلوونا جو لپیٹتے ہیں، یعنی چلاتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتاب، کتاب کو پڑھ کر، لتحسبوہ تاکہ وہ مخاطب تو سمجھے کہ یہ بھی کتاب میں سے، من الکتاب، وما ہوا حالانکہ نہیں ہے وہ من الکتاب، کتاب میں سے، ویقولون اور وہ لوگ اپنی زبان سے کہتے بھی ہیں کہ ہوا من عند اللہ، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی جانب سے منزل من اللہ ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ نہیں ہے وہ من عند اللہ، اللہ کی جانب سے، ویقولون اور یہ لوگ کہتے ہیں علی اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، جب اللہ نے اتارا نہیں تو کیوں اللہ کی جانب کہا جا رہا ہے؟ یہ لوگ اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں، وہم یعلمون، حالانکہ وہ لوگ اپنی اس حرکت کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب اگلی آیت کا ترجمہ دیکھیے، اللہ فرماتا ہے ما کان لبشر، نہیں ہو سکتا ہے کوئی بشر ایسا، یا نہیں مناسب ہے کسی بشر کے لیے ایسا کہ ان یؤتیہ، کہ اللہ نے اس کو دے رکھی ہو کیا؟ الکتاب، کیا؟ کتاب، والحکم اور حکمت کی باتیں، دین کی سمجھ، والنبوہ اور نبوت دے رکھی ہو، ثم پھر یقولا وہ شخص کہے، للناس لوگوں سے، کونو کہ ہو جاؤ، عبادت لی میری عبادت کرنے والے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن اور لیکن، کونو وہ تو یہ کہے گا کہ او لوگوں ہو جاؤ، ربانیین اللہ والے، وہ تو یہ کہے گا، بما کنتم اس بنا پر کہ کنتم تعلمون کیونکہ تم پڑھتے ہو، الکتاب کتاب اللہ کی، وبما کنتم اور اس بنا پر تم کو اللہ والا ہونا چاہیے کہ کنتم تدرسون تم اللہ کی کتاب کو پڑھاتے ہو۔
تم اللہ کی کتاب کے پڑھنے اور پڑھانے سے تعلق رکھتے ہو، اس لیے تم کو اللہ والا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ نبوت ملا ہوا شخص یہ کہے کہ تم میری عبادت کرو۔ کسی بشر کے لیے، ایسے بشر کے لیے جس کو اللہ نے نبوت اور پیغمبری عطا کی ہے، کبھی وہ اپنی عبادت کا حکم نہیں دے سکتا اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کی کئی رائے ہیں۔ بعض مفسرین تو یہ فرماتے ہیں یہ آیت جو ہے نجران کا ایک وفد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو آیا تھا، تو وہیں پر یہودی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی اور اپنے نبی ہونے کا ان کے سامنے اظہار فرمایا، تو انہوں نے، یعنی یہودی جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ویسے ہی پرستش کرنے لگیں کہ جیسے عیسائی حضرت عیسیٰ کی پرستش کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ کی پناہ میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کی عبادت کرنے کا حکم دوں، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں خود اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، اور مجھے اللہ نے اس عمل کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں دوسروں کی عبادت کا حکم دوں لوگوں کو اور اپنی پرستش کرواؤں تم سے اللہ کو چھوڑ کر۔ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں اس پر۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے اس جملے کی تائید میں اس آیت پاک کو اتارا۔ بعض مفسرین کی رائے یہ، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا نزول مسلمانوں کے کچھ لوگوں کے بارے میں ہوا ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں، لوگ ان کی خدمت میں جاتے ہیں، ان کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کے دربار میں جاتے ہیں تو تعظیماً انہیں سجدہ کیا کرتے ہیں، تو آپ سے اچھا کون ہوگا؟ لہذا سلام کی جگہ ہم آپ کو اگر سجدہ کریں تو کیسا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ او لوگوں، تم اپنے نبی کی عزت کرو اور اہل حق کا حق پہچانو۔ میں اس لائق تو ہوں کہ تم میری تعظیم کرو نبی ہونے کی حیثیت سے، لیکن جو جس کا حق ہے اس کے حق کو پہچانو۔ یہ سجدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، عبادت سوائے رب کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی، لہذا اہل حق کے حق کو پہچانو۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سجدے کی اجازت سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس جملے کی تائید میں اس آیت پاک کو اتارا۔ بعض مفسرین کی رائے اس آیت کے نازل ہونے کے بارے میں یہ، بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں اس آیت کا نزول عیسائیوں کے بارے میں ہوا تھا کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ کہا کہ دیکھو تم حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے ہو یا خدا کا بیٹا کہتے ہو، یہ صراحتاً اللہ کے ساتھ شرک ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ شرک ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ نے خود ہم کو یہ کہا تھا، ہمیں یہ تعلیم دی تھی کہ تم مجھے خدا کا بیٹا مانو، میرا باپ نہیں ہے کوئی۔ حضرت عیسیٰ نے خود ہم سے یہ کہا تھا کہ میرے اندر اللہ کی صفات ہیں۔ یہ تعلیم تو ہمیں خود حضرت عیسیٰ نے دی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کو نازل فرما کر ان کا رد فرمایا کہ اللہ جس بشر کو اس روئے زمین پر کتاب دے کر، حکمت دے کر، پیغمبری والا منصب دے کر بھیجتا ہے، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہے کہ وہ لوگوں میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مناسب ہی نہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں ان کے جواب میں نازل ہوئی۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب دیکھیے اس آیت پاک میں ایک بات جو صاف طور پر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ بیان کر رہا ہے کہ پیغمبری کا منصب جس شخص کو اللہ نے دیا یا دیتا ہے بہت جانچنے اور پرکھنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ پیغمبر راہ خدا سے ہٹ کر، حکم خدا سے ہٹ کر
اطاعت خدا سے ہٹ کر کبھی امت کو کوئی تعلیم دے ہی نہیں سکتا. اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کرنے کا حکم دے دے پیغمبر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ پھر تو اللہ کے علم کے اوپر الزام لگ جائے گا کہ صاحب اللہ نے تو چنا تھا کسی کو کسی کام کے لیے، اور وہ اللہ کے اس علم کے مطابق اتر نہیں پایا. اس سے اللہ کے علم کے غلط ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے گا، جبکہ وہ تو اللہ کی ذات ہے. دنیا کے اندر اگر دنیاوی نظام پر آپ غور کریں تو حکومت کسی ایسے شخص کو کوئی اہم عہدہ نہیں دیتی جس کے اندر اس عہدے کو سنبھالنے کی لیاقت نہ ہو، جس کے اندر اس عہدے پر لوگوں کو عمل کروانے کی صلاحیت نہ ہو. دنیاوی حکومتیں، دنیاوی پارلیمنٹ، دنیاوی شورا ایسے شخص کو کسی اہم عہدے پر حکومت کے نہیں رکھتی جس کے بارے میں یہ ہو کہ حکومت کا باغی ہے. سمجھ میں آ رہی کہ تو کیا اللہ رب العزت اپنے کسی عہدے کو دے کر دنیا کے اندر، اور سب سے بڑا عہدہ ایسے شخص کو بھیج دے جو اسی کا باغی ہو سکتا ہے؟ یہ تصور کیا جا سکتا ہے. اور جبکہ اتنا تو ہو سکتا ہے کہ دنیاوی حکومتیں، دنیا کے لوگ کسی کی لیاقت کو سمجھنے کے اندر کمی پیدا ہو جائے، نہ سمجھ سکے پورے طور پر. لیکن اللہ سے تو یہ بھی محال ہے. اللہ نے جس کو جس کام کے لیے چن دیا، بس اس سے نہ آگے رکھتی جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کسی اور کی عبادت کا حکم دے دے؟ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، پھر وہ کہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو. یہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر اب تینوں لوگوں کے لیے اگر تینوں تفسیروں کو مان لیا جائے تو تینوں لوگوں کے لیے وضاحت ہو گئی. اگر نجران کے یہودی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ ہم سے اللہ کی پرستش کروانا چاہتے ہیں، تو ان کا جواب بھی ہو گیا کہ نبی پرستش کا حکم دے ہی نہیں سکتا اللہ کے علاوہ. اور اگر مسلمان مراد و سجدے کی اجازت مانگ رہے ہیں تو ان کا بھی جواب ہو گیا، ان کو بھی لیے نصیحت ہو گئی کہ اللہ سجدہ عبادت ہے، عبادت صرف اللہ کی ہو سکتی ہے. اور اگر عیسائی طبقہ مراد و عیسائیت کے اندر جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا حکم کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی عبادت کے علاوہ اپنوں کو خدا ماننے کا حکم دیا تھا، تو ان کے لیے بھی اس کے اندر تعرض ہو گیا. تو سب کا جواب اس آیت پاک کے اندر آ گیا اگر تینوں تفسیر مراد لی جائے تو بھی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ اب یہاں پر ایک بات یہ غور کرنے والی، اللہ نے یہ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب. اس بشر کے لیے مناسب نہیں ہے جس کو اللہ کتاب، حکمت کی باتیں اور نبوت دے کر. پتہ یہ چلا کہ نبوت یہ خاصہ ہے بشر کا. یہ نہیں کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ بشر کے علاوہ کسی اور کو نبی بنا کر بھیجے. یہاں بشر کا لفظ لگا. ما کان لبشر، یہ نبوت انسانوں کی ہدایت کے لیے، یہ نبی جو آئے گا وہ بشری ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ بھیجے تو کس کو؟ نور کا مخلوق، نور کی نوری مخلوق کو نبی بنا کر بھیج دے. یہ لفظ بشر یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کر رہا ہے. سمجھ میں آ رہی کہ نبوت انسانوں کے لیے جو نبی اس دنیا کے اندر آئے وہ سارے کے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بشر تھے. اس جملے سے ایک مفہوم یہ بھی سمجھ میں آیا. اب آگے دیکھیے، اللہ یہ فرماتا ہے ہاں نبی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات، ہاں یہ ضرور کہے گا ولیکن کونو، لیکن یہ کہے گا ضرور کہ او لوگوں کونو ربانیین، تم لوگ اللہ والے ہو جاؤ. ربانی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے ربانی کے الگ الگ مفسرین نے تشریحات کی ہیں، مطلب بتائیں، تب سب کا خلاصہ یہ ہے وہ شخص جو علم، عمل، اخلاص، اللہ سے قرب، سب چیزوں کے اندر بالکل کامل ہو،
اور دوسروں کو کامل بنانے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ربانی، اس کو کہا جاتا ہے ربانی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو محمد ابن حنفیہ، یہ حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا کہ اس امت کا ربانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس امت کا ربانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، عبداللہ ابن عباس کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا فرمائی تھی، اس دعا کے نتیجے میں اتنے کامل علم والے تھے وہ، علم صحابہ سے عمل کے اندر کوتاہی تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اخلاص کے اندر تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کمی ہو، اللہ کا قرب صحابہ کے اندر کمی، اس کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، علم کے اندر صحابہ کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، تو اللہ نے اس درجے کا ان کو علم دے رکھا تھا کہ امام المفسرین تھے، یہ قرآن پاک کے امام مانے جاتے تھے، اور دیگر صلاحیتیں تو ان کے اندر تھی۔ تو اس مجموعے کو دیکھتے ہوئے محمد ابن حنفیہ نے کہا تھا اس امت کا ربانی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں اللہ والے ہو جاؤ، مطلب یہ کہ اپنے اندر یہ ساری صلاحیتیں پیدا کر لو، یہ نبی کہہ سکتا ہے۔ اور وجہ کیوں؟ آگے نبی وجہ بتلاتا ہے، بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، کیونکہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ کیا پتہ چلا؟ تمہارا تعلق اللہ کی کتاب سے یعنی علم سے ہے، اور علم دعوت دیتا ہے کس چیز کی؟ عمل کی، اور عمل علم، یہ اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دوسروں کی اصلاح۔ ہاں، تو اصلاح کرنے والا پہلے خود مصلح ہوگا، تب تو اصلاح کا فائدہ ہوگا، نہ ہے کہ وہ خود شرک کے اندر مبتلا ہو تو دوسروں کو اصلاح کرے گا۔ ہاں، ایک بات اور ہے، دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، دو شعبے الگ الگ ہیں، عمل اور تبلیغ، یہ دو شعبے الگ الگ ہیں، ان دونوں شعبوں کو الگ الگ ہی رکھنا ہے، اور دو احکامات الگ الگ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی چیز پر عمل نہیں کرتا تو اب اس سے یہ نہیں لازم آتا کہ وہ کسی دوسرے کو اس چیز کا حکم نہیں دے سکتا یا اس چیز سے منع نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تو نہیں پڑھتا تو یہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نماز کا حکم نہ دے، دونوں الگ الگ شعبے، دونوں کو ملایا نہیں کہ وہاں سے تبلیغ ختم، کیونکہ دنیا کے اندر کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کے اندر کوئی کمی نہ ہو۔ سب یہ سوچ لے کہ میرے اندر بہت کمی ہے تو تبلیغ کون کرے گا؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ یہی خناس دماغ کے اندر بیٹھا کر لوگوں کی زندگی سے تبلیغ کو نکال دے۔ دو الگ الگ شعبے۔ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ تبلیغ کرنے والے کو خود عامل ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ لوگوں پر ہو، جتنا زیادہ خود عامل ہوگا اتنا زیادہ اس کی تبلیغ کا اثر ہوگا۔ اگر اپنی تبلیغ کو اثر انداز بنانا ہے تو عامل بنے، لیکن اگر عمل نہیں ہے تو اس چیز کی تبلیغ نہیں کر سکتا، یہ اصول نہیں ہے، یہ اصول سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ جی ہاں، اور اس کو خلط ملط کرنے کی بنا پر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لوگ۔ تو اللہ رب العزت، اللہ کے نبی، اللہ فرماتا ہے کہ نبی تو یہ حکم دیتا ہے وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، اللہ والے ہو جاؤ اس بنا پر کہ تم اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ ہاں، اللہ کی کتاب پڑھتے بھی ہو اور پڑھاتے بھی ہو۔ اب ایک بات اور یہاں پر دھیان دیجئے، وقت تو ہو گیا، بس خالی آخری بات یہ سمجھ لیجئے، کتاب سے مراد یہاں پر کون سی کتاب ہے جو انسان کو اللہ والا بنا دے؟ بتائیے، اللہ کی کتاب، اسی سے تو انسان اللہ والا بن سکتا ہے کہ انجینئرنگ کی کتاب پڑھ کر انسان اللہ والا بن جائے گا۔ تعلیم کا لفظ قرآن پاک یا حدیث پاک کے اندر جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے وہ سارا کا سارا لفظ صرف اور صرف علوم دینیہ سے متعلق ہے، صرف دینی علوم سے متعلق ہے۔ آج لوگ
جس طریقے سے اپنے مسلک کے لیے قرآن پاک کی معنوی تحریف کر رہے ہیں، اسی لیے اپنے دنیاوی مقصد کے لیے بھی قرآن پاک کی تحریف کر رہے ہیں۔ قرآن پاک میں استعمال ہوئے علم کے لفظ کو دنیاوی علوم سے لا کر جوڑنا اور دنیاوی علوم کے لیے ان آیتوں کو پڑھ کر، ان حدیثوں کو پڑھ کر اس کے فضائل بیان کرنا، یہ علماء لکھتے ہیں قرآن پاک کی معنوی تحریف ہے۔ کہیں پر بھی علم کا لفظ قرآن و پاک حدیث پاک کے اندر استعمال ہوا تو اسے صرف اور صرف دینی علوم مراد ہے، دنیاوی علوم اس کے اندر شامل نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی بات؟ وہ ایک ہنر ہے، مجازن اس پر علم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حقیقتاً قرآن پاک سے اس کے فضائل بیان کرنا یہ تحریف کی زمرے کے اندر آتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی احتیاط کرنا چاہیے اور اس سے بھی آگاہ کیا ہے علماء نے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے غلط نتیجہ اخذ کرنے کی بنا پر غلط راہیں کھلیں گی پھر، اور اگر اس سے وہ علم مراد لے لیا جائے تو یہاں پر تو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ اس علم کے حاصل ہونے کے بعد اللہ کو پہچان لیتا ہے انسان۔ جس علم کا لفظ استعمال ہوا قرآن پاک یا حدیث پاک کے، اس کو حاصل کرنے کے بعد انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر وہی علم مراد ہے، دنیاوی بھی اس کے اندر شامل ہے، تو بڑے بڑے سائنٹسٹ آج عیسائی کیوں ہیں؟ یہودی کیوں ہیں؟ کمیونسٹ کیوں ہیں؟ بڑے بڑے انجینئر سورج کی پوجا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ علم تو ایسا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے اللہ والا بن جاتا ہے انسان، تو وہ کیوں نہیں اللہ والے بنے؟ ساتھ یہ پتا چلا کہ اس علم کا اس سے کوئی جوڑ نہیں، وہ ہنر ہے۔ علم کا لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا وہ اللہ کو جس سے انسان پہچان لے وہ در حقیقت علم ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جی ہاں، اور کچھ باتیں انشاءاللہ وہ کل آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی۔ دعا کیجیے اللہ میں قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے، ایک 20 نومبر کو میرا ولیمہ ہے، اس کے لیے میں آپ تمام حضرات کو مدعو کر رہا ہوں کہ بھائی یہ شیواجی نگر گونڈی میں کسی کے ہاتھ میں کارڈ دے دوں گا۔ شیواجی نگر گونڈی ہے نا، وہیں پر بینگرواری سگنل پر ہال ہے، وہیں پر اسی ہال کے اندر ہے 20 نومبر کو۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ جن کے پاس بھی موقع رہے وہ حاضر ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ الحمد لله، پہلے سے اچھی